ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن سچ وقت موبائل لے جاتا ہے، تھوڑا سا سکرول اور آدھا دن ختم۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت تھکے ہوئے ہیں۔ ہم تھکے ہوئے نہیں ہوتے میری بہنوں، ہم ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں۔ جب موبائل سائڈ پر جاتا ہے اور ہاتھ کام میں لگتا ہے تو دن خود بخود لمبا ہو جاتا ہے۔ آج ایک ہی کمرے میں لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، کنیکشن ختم ہوتا جا رہا ہے۔ زندگی اسکرین میں نہیں، ان لمحوں میں ہے جو ہم اپنوں کو دیتے ہیں۔ وقت نہیں ہے یہ ہم موبائل میں گم ہیں، ہم تھکے ہوئے نہیں ہیں، ہم اسکرین کے عادی ہیں۔ دن کہاں جاتا ہے، موبائل نے وقت چرا لیا ہے، آرام یا سستی۔ السلام علیکم ایوری ون، ہوپ فلی سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں۔ ایوری ون نیو اور فریش ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، تو چلے اپنے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، یقین کریں آج کل بچہ یہی رونا روتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو میں نے کہا آج اس موضوع پہ میں بات کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ وقت ہمارا کہاں جاتا ہے اور کون کھا جاتا ہے۔ تو وقت کہیں نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ نے وقت کی تقسیم برابر کی ہے۔ ہر انسان کے لیے ایک ہی دن سورج چڑھتا ہے اور ایک ہی رات آتی ہے سب کے لیے، لیکن ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو صبح سویرے اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر کے کاموں کو سمیٹ لیتے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ میری بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کو اور ہسبینڈ کو بھیج کے سو جاتی ہیں۔ جب وہ 1 بجے اٹھیں گی سو کے تو اس کے بعد دن کہاں ملتا ہے، تو پھر افراتفری کا شکار ہوں گے، بچے بھی، گھر والے بھی، اور جو ہے نا خود انسان بھی مینٹلی طور پہ چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ یہ میرے بہت ہی قریب کی بات ہے، میں نے بہت ہی مطلب سمجھو کہ ہماری اپنی یہ گھر کی بات ہے کہ میں نے ایسی لیڈیز کو دیکھا ہے کہ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ اپنے شوہر کو بھیج کے سو جاتی ہیں، اور یقین کرے 1:30-2 بجے سے پہلے وہ لوگ نہیں اٹھتے۔ ان کے بچے چاہے پیمپر ان کے فل ہوئے ہیں، چاہے ان کے ساتھ جو بھی حالات ہیں، ماؤں نے اپنی نیند قربان نہیں کرنی۔ بچے باہر کھیل رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، ان کو جو ہے نا پیمپر فل ہوئے ہیں، ان کا جو ناشتے سے بھوک سے برا حال ہے، لیکن پھر بھی وہ مائیں اپنی نیند کو اپنے اولاد کے اوپر ترجیح دیتی ہیں۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ایک ماں، اگر اللہ نے عورت کو ماں کا درجہ دیا ہے نا، تو میری بہنوں اس کی سب سے بڑی ذمہ داری اس کی اولاد کی ہوتی ہے۔ شوہر کی تو ہوتی ہے، لیکن ماں بننا آسان کام نہیں ہے۔ تو جب ماں بن جاتے ہیں نا، تو چاہے وہ 13 سال کی بچی ہے، تو چاہے 23 سال کی، تو چاہے 40 سال کی ماں ہے، اس کو اپنی ایج نہیں دیکھنی، اس نے اپنے آپ کو اپنی ممتا دیکھنی ہے۔ ممتا نام ہی قربانی کا ہے۔ جب ایک عورت ماں بن جاتی ہے تو بس اس کی اپنی جو ہے نا پرسنالٹی بعد میں ہوتی ہے، پہلے اس کے بچے ہوتے ہیں، خاص طور پہ نیو بورن بیبی کے بعد جب چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، 6 مہینے کے، سال کے، 2-3 سال کے، ماں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اور میں نے ماؤں کو غافل دیکھا ہے، یقین کریں، بچے دوسروں کے گھر اگر یہ مائیں جاتی ہیں، بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، گر رہے ہوتے ہیں، مائیں اپنے گپ شپ میں، اپنے کاموں میں، اپنے شغل میں اتنی گم ہوتی ہیں کہ ان کو بچوں کا کوئی احساس نہیں ہے۔ بات کڑوی ہے لیکن بات سچ ہے، آپ مجھ سے ایگری کریں گے، کیونکہ یہ میں نے ایکسپیرینس دیکھے ہوئے، بہت ہی قریب کی یہ میری باتیں ہیں۔ کئی لیڈیز جو میرا ولاگ دیکھ رہی ہوں گی، شاید ان کو یہ بات بری لگے، اور کئی میرے ساتھ ایگریٹ کریں گے۔ مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیا میں یہ بات صحیح کر رہی ہوں کہ نہیں۔ دیکھیں، جب بچے اسکول چلے جاتے ہیں، ہسبینڈ آفیسز میں چلے جاتے ہیں، گھر بالکل خاموش ہو جاتا ہے، اور اکثر ہم سوچتے ہیں بس تھوڑی دیر آرام کر لیں، لیکن یہی تھوڑی دیر کب گھنٹوں میں بدل جاتی ہے، ہمیں خود کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ خیر، پھر جب ہم اٹھتے ہیں، سارا سامان بکھرا ہوتا ہے، کچن میس ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ کام بہت زیادہ ہے، وقت ہی نہیں ملتا۔ حالانکہ وقت وہی تھا، بس ہم نے اسے سونے میں دے دیے ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آرام غلط ہے، لیکن ہر دن آرام ہی کو دے دینا ہمیں تھکا دیتا ہے۔ کبھی کبھی کام شروع کرنا ہی تھکن کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ دیکھیں، آپ کے سامنے کتنا میس تھا، بہت زیادہ کچن بکھرا ہوا تھا، فل مطلب کہ کچن بھرا ہوا تھا، لیکن میں نے جو ہے نا فٹافٹ اپنے گھر کے کام کو سمیٹا ہے، کچن کو کلین کیا، سارے برتن دھو کے باہر رکھے ہیں، پھر جا کے مجھے سکون ملا ہے، ورنہ مجھے سکون نہیں ملتا۔ اس میں ہارڈلی آدھا گھنٹہ لگ گیا ہوگا، کیونکہ برتن بہت زیادہ تھا، کچن کو سمیٹتے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے، لیکن کریں گے تو ہوگا، پڑے رہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایک سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اسے آنکھیں چرانا ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات ہے، مطلب ہم آنکھیں نہیں، کبوتر کی طرف آنکھیں بند کرنے سے نا حقیقت نہیں بدل جاتی، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا گھر میں لڑائی جھگڑے ہی رہ جاتے ہیں اور کچھ نہیں رہ جاتا۔ جن گھروں کی لیڈی سست ہوتی ہیں، پراپر کام ٹائم پہ نہیں کرتی، تو یقین کریں وہاں سے اس گھر سے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے سٹارٹ ہو جاتے ہیں، بچے بیچ میں کچھ لے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا خدا پلیز ایسی باتوں کو نا اپنے آپ کو نا وقت کے ساتھ بدلیں۔ جب ہم ماں باپ کے گھر ہوتے ہیں نا، اس وقت لڑکیاں بچی ہوتی ہیں، ماں باپ کے سر پہ بھائی ہر کوئی عیش کرتا ہے، ہر کوئی آرام کرتا ہے، لیکن جب ایک عورت ماں بن جاتی ہے نا، خاص طور پہ بیوی بننے کے بعد، تو اس کو چاہیے کہ وہ خاص طور پہ اپنے بچوں کے لیے ضرور کرے کچھ۔ بچوں کو آج ہم اچھا ماحول دیں گے تو کل اچھے شہری بنیں گے۔ اچھا، میں نے اپنی زندگی میں یہ بھی بہت بڑا ایکسپیرینس کیا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہم بعض دفعہ کسی کے گھر جاتے ہیں نا،
تو ہم اچانک جاتے ہیں. تو کچھ لوگ نا بالکل فریش ہوتے ہیں، بالکل ایک دم سے نا فریش ہوتے ہیں اور ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور لگتا ہی نہیں اور زندگی میں نا ان کو کوئی غم ہے، بڑے خوش دلی سے مہمانوں کو ویلکم کرتے ہیں. اور کچھ گھر ایسے، چاہے اس میں چاہے بوڑھی عورتیں بھی شامل ہیں، بڑی عمر رسیدہ عورتیں بھی ہوتی ہیں. تو اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ہم گھر جائیں، چاہے وہ ینگ گرل بھی ہے نا، تو وہ ایک دم سے نا پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ کنفیوز ہو جاتی ہیں کہ ہمارے اچانک کے مہمان آ گئے، اب ہم کیا کریں. اچھا، اس میں جو ڈفرینس بات کرنے کا مقصد یہ ہے، جو خوش دلی سے آپ کو ملتے ہیں اور اچانک آپ جاتے ہیں اور آپ سے وہ وارم ویلکم آپ کو کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کا کام سمیٹا ہوا ہے، انہوں نے وقت کو سنبھالا ہوا ہے. اور جن کے گھر ہم اچانک جائیں اور وہ بکھلا جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سستی اور آلسی کا شکار ہے، اور ان کے گھروں کی ترتیب صحیح نہیں ہے کہ مہمانوں کو دیکھ کے انہیں ایک دم سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہم گھر صاف کریں کہ اب ہم مہمانوں کی دیکھ بھال کریں، ان کی کیسے مہمان نوازی کریں. خیر، آج آپ میری سسٹر نے آپ کو بہت زیادہ لیکچر دیتی ہے، بہت زیادہ باتیں کر لی ہیں، آپ بور نہ ہو جائیں. اس وجہ سے جو ہے نا میں اپنی روٹین کی طرف چلتی ہوں. آپ نے دیکھا ہے سارا میں نے اپنے بچوں کے لیے بہت پیار سے ناشتہ بنایا. میں یقین کریں بہت خوش دلی سے ناشتہ بناتی ہوں. اس کے بعد جو ہے نا جتنا بھی کچن بکھرا ہوا تھا اس کو صاف ستھرا کیا، آپ کے سامنے برتن دھوئے، پھر ان کو دھوپ لگوائی. میں دھوپ ضرور لگاتی ہوں، چاہے میرا کام لیٹ ہو جائے لیکن کام کو میں اچھا کرتی ہوں. تو آج جو ہے نا میکرونی کی باری تھی. میں نے ایک ہماری بہت اچھی یوٹیوبر ہے، وہ کوکنگ کا بہت اچھا چینل چلاتی ہیں، تو میں نے ان کی نا ریسیپی دیکھ کے میں نے کہا میں وہی بناتی ہوں. لیکن جب میں نے انگریڈینٹس دیکھے ہیں تو میرے پاس وہ نہیں تھے، تو پھر میں نے اپنے حساب سے نا اپنی ریسیپی بنائی ہے، اپنے جس سمپل طریقے سے میں نے کھانا بنایا ہے. آپ یقین کریں جب اپنے ہاتھوں سے ہم پیار سے اپنے گھر والوں کے لیے کھانا بناتے ہیں یا کوئی اسپیشل ڈش بناتے ہیں نا، تو وہ صرف کھانا نہیں ہوتا، وہ میری بہنوں وہ ایک مثال ہوتی ہے کہ مصروف دن میں بھی ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو ہم تھکے ہوئے ہوں بھی تو اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہم بے ترتیب ہیں، ہمیں وقت کی کمی نہیں ہے. وقت بہت زیادہ ہوتا ہے، یقین کریں اگر فجر کے اٹھے ہوئے ہیں نا تو شام تک بہت زیادہ وقت ہوتا ہے. اس میں آپ آرام بھی کر سکتے ہیں، اگر سلائی کڑھائی کا کام آتا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اپنی بک ریڈنگ بھی کر سکتے ہیں، اپنی باغبانی بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں. اگر نہیں تو پھر بیڈ پہ ہی دن گزر جاتا ہے. تو یہاں پہ میں نے لہسن کو فرائی کر لیا کوکنگ آئل میں، حسب ضرورت کوکنگ آئل لیا، ساتھ ہی اس کے اندر میں نے چکن ڈال دیا، چکن کو فرائی کیا، ساتھ ہی میں نے اس میں ساسز ڈال دیے، جیسے آسٹر ساس ہے، اس میں چلی ساس ہے، سویا ساس ہے، ساتھ میں مسٹرڈ پیسٹ میں نے ایڈ کر دیا ہے. اچھا، اس کے اندر میرے پاس پیکٹ والی جو ہے تھی میکرونی تھی، اس میں تھوڑا سا پیکٹ والا مسالہ ہے وہ میں نے ایڈ کیا، باقی گھر کے اسپائسز ڈالے. شملہ مرچ ایڈ کر دی، گاجر میرے پاس تھی نہیں، بند گوبھی بھی نہیں تھی، اس وجہ سے میں نے صرف اس میں نا شملہ مرچ ایڈ کر دی. اگر آپ کے پاس گاجر ہو تو آپ ضرور ڈالیے گا. بوائل کی ہوئی میکرونی اس کے اندر ڈال دی ہے، اور اس کے بعد کیچپ حسب ضرورت ڈالے. اگر آپ کو کیچپ پسند ہے تو آپ ڈالیں، اگر نہیں پسند ہے تو آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں، لیکن کیچپ سے بہت اچھی بنتی ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا اس کو ہلکا سا جو ہے نا دم دے دوں گی، تو اس میں جو مزید اس میں کثر ہوگی نا وہ پک جائے گی. اوپر سے سپرنگ آنین بھی میں نے اسپریڈ کر دیے ہیں. یہ دیکھیں خوبصورت سی جو ہے نا زبردست قسم کی میکرونی ریڈی ہو چکی ہے. تو آدھی میکرونی میں نے سمپل بنائی ہے، آدھی کے اوپر میں نے چیز ایڈ کر دی ہے. چیز سے نا یہ ہوتا ہے کہ میرے ہسبینڈ کو چیزیں بہت پسند ہے، چیز والی نا، تو یہ بچے نہیں کھاتے نا، بچوں کے لنچ کے لیے بنائی ہے. تو یہ سمپل والی ہے اور دوسری چیزی والی ہے. تو ماشاءاللہ دونوں بہت اچھی بنی ہیں اور ختم ہو گئی تھی، کیونکہ بچوں کا لنچ بنانا ہوتا ہے، مجھے اس کی ٹینشن ہوتی ہے. میں ایک دن پہلے لنچ کی تیاری کر لیتی ہوں، تو پھر صبح اٹھ کے بڑی مجھے سہولت ہوتی ہے. یہ میرے تھا ایک چھوٹا سا ویلاگ. اگر آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل پہ نیو ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کر کے جایا کریں. مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، اور جو ہے نا آپ مجھے کمنٹ ضرور کیا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے. باقی جو ہے کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور ایک بات اور آپ سے کہتی جاؤں گی کہ دن اور رات اللہ کی تقسیم ہے. اپنے پلیز جو جاگت ہے سو پاوت ہے، جو کھوت ہے مطلب سو کہ جو سوت سوتا ہے ہے وہ وہ کھوت کھوتا ہے. تو یہ ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ مثال مشہور ہے. تو پلیز جاگیں، اپنے لیے کچھ کرنے، اپنے لیے کچھ ارننگ کا سوچیں. اللہ حافظ.